شعبان شہری و رمضان شہر اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البخاری من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سنت سے ثابت شدہ اعمال بھی ہیں اور ضعیف موضوع اور منکر روایات پر مبنی اعمال بھی ہیں۔ شعبان کا وہ مبارک مہینہ ہے، ویسے حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی دن بنائے ہیں، رات بنائی، وہ سب کے سب مبارک ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس مہینے میں ایسے ہر شخص کو معاف فرما دیتے ہیں جو بندہ کینہ پرور نہ ہو اور مشرک نہ ہو۔ کینہ پرور وہ بندہ کہ جو اپنے دل کے اندر حسد اور بغض اور نفرت لے کر پھرنے والا ہو، اور مشرک وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنے والا ہو۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہفتہ وار جو اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سمار اور جمعرات، اور اسی طرح سالانہ جو اعمال کو اٹھایا جاتا ہے وہ شعبان کے مہینے میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے اعمال کو اور میرے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اٹھایا جائے تو اس صورت میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے وہ ضعیف اور موضوع اور منکر روایات جن کو بنیاد بنا کر بعض بھولے بالے مسلمان بے شمار اعمال کرتے ہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر عمل کو مردود بتا دیا جس عمل کے اوپر اللہ کے قرآن کی مہر نہ ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ شعبان کے حوالے سے موضوع اور ضعیف روایات میں سے ایک روایت یہ ہے
کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، جبکہ پوری کائنات اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس کائنات کے پیدا کرنے میں اور اس پوری کائنات کے چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ کوئی سانجی ہے نہ کوئی شریک ہے۔ شعبان بھی اللہ کا، رمضان بھی اللہ کا، شوال اور ذی قعدہ اور ذوالحجہ اور محرم اور صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی اور رجب، سال کے پورے 12 کے 12 مہینے وہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ کیوں؟ کہ کائنات پوری کی پوری اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو یہ روایت کہ جس روایت کے اندر بتایا گیا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت ضعیف اور موضوع ہے۔ ہاں، اس روایت کے علاوہ یہ ضرور صحیح حدیث موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھتے، اور پورا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی جناب میں اٹھائے جائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی کہ آدمی ہر وقت موت کی تیاری میں ہو، اور ایک بندہ مومن اور مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اگر مروں تو اس حال میں مروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر راضی ہو، ایسا کام کرتے ہوئے مروں کہ جس کام سے اللہ وحدہ لا شریک میرے اوپر خوش ہو۔ تو نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ضعیف اور موضوع روایات پر مبنی اعمال کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یقول علیہ، جس نے میرے ذمے وہ بات کہی، ما لم اقل، جو بات میں نے نہیں کہی ہوگی۔ کوئی بندہ اگر ایسی کوئی فضیلت بیان کرتا ہے، ضعیف اور موضوع اور منکر روایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیتا ہے اور آپ پر جھوٹ بولتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایک عام انسان پر بھی جھوٹ بولنا کہ جو نہ اس نے کیا نہ اس نے کہا، معاشرے کا ہر سمجھدار بندہ یہ سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی یہ جانتا ہے کہ کسی کی ذات پر، کردار پر کوئی بے بنیاد بات کرنا نہایت گھٹیا کام ہے، اور جب کوئی شخص امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹی بات لگائے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس گناہ کی سزا اللہ وحدہ لا شریک نے جہنم رکھی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہوئے، آپ کی طرف کوئی حدیث منسوب کرتے ہوئے بندہ 100 مرتبہ پہلے یہ سوچے اور پھر علماء سے رابطہ کرے اور اس بات کی مکمل تحقیق کرے، اور جب اس کو 100% یقین ہو کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو تب اس بات کو آگے شیئر کرے۔ اور سبحان اللہ، ائمہ محدثین امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو، احادیث کو، احکامات کو، عبادات کو، معاملات کو، معیشت اور معاشرت کو صحیح بخاری کی صورت میں مجلد کیا اور جمع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جب ہر طرح سے سلسلہ رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کی سند کی مکمل تحقیق کر لیتے، اس کے بعد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے اور پھر اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر لے کر آتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے حوالے سے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سب کے سب کائنات ساری کی ساری وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اسی طرح شعبان کے حوالے سے ضعیف اور منکر روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ، اللہ بہت سارے لوگوں کی بخشش کا معاملہ فرماتا ہے۔ کتنا؟ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ اللہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، کاف کتاب والے کے ساتھ کلب کہا جاتا ہے کتے کو، تو ان کی نسبت اسی طرف تھی۔ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ 15 شعبان کو لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے۔ اور اسی طرح شعبان میں ضعیف روایات کے حوالے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو بقیع الغرقد بقیع قبرستان گئے اور آپ نے جا کر اہل قبرستان کے لیے دعا کی، یہ روایت بھی سنداً ثابت نہیں ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک مشرک اور کینہ پرور بندے کے سوا باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مشرک ہو تو بہت بڑا مجرم ہے، اور کینہ پرور ہو تو بھی بہت بڑا مجرم ہے، یعنی وہ اونٹ کی طرح اور جانور کی طرح اپنے سینے کے اندر کینہ اور بغض لے کر بیٹھا ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 آدمیوں کے سوا باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے نے ہمیں کیا درس دیا کہ ہم جہاں اللہ کی توحید میں کسی کو شامل اور شریک نہ کریں، وہیں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اور حوالے سے اپنے دل کے اندر کینہ، بغض اور نفرت نہ رکھیں۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا دشمن ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا دشمن ہے، تو الحب للہ والبغض للہ کے تحت دشمنی ہوگی۔ لیکن ہم نہ کوئی لفڑا اور کینہ اور بغض سینے کے اندر لے کر بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح شعبان کے حوالے سے ایک ضعیف روایت، اور اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلتہا وصوموا صیامہا، پھر 15ویں شعبان کی رات کو رات میں عبادت کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور پھر شعبان کی بدعات میں سے جہاں یہ حدیث موضوع ہے اور جہاں بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہو، یہ بھی موضوع اور ضعیف ہے۔ نصف شعبان کی رات کو قیام اور صبح کا روزہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات میں کوئی 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کوئی 15 رکعت نماز پڑھتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات کا نہ قیام ثابت ہے، نہ 15 رکعتیں نماز پڑھنا ثابت ہے، نہ 100 رکعتیں نماز پڑھنا ثابت ہے، بلکہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1144 نمبر کی حدیث میں فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی،
دنوں کے اندر راتوں کے اندر جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو۔ فرمایا کہ راتوں میں جمعے کی رات عبادت کے لیے خاص مت کرو جیسے اہل بدعت کا وتیرہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، اور جمعے کے دن کو روزہ رکھنے میں خاص نہ کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ جمعے کی رات میں مخصوص کر کے عبادت کرنا آپ نے منع کر دیا، اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بھی منع کر دیا۔ تو 15 شعبان کی رات کا قیام عبادت اور دن میں روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اسی طرح بعض لا علم اور جاہل لوگوں نے یہ سمجھا کہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ شعبان کے مہینے میں نہیں ہے بلکہ وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ لیلہ قدر اور لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر وہ رمضان کے مہینے میں ہے اور نہ کہ شعبان کے مہینے میں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں بیان فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں یہ اعمال کرنا، بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں 867 نمبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ فرماتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ بدعات سے بچنے کی تلقین ضرور کرتے، اور اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معیار بن گیا کہ وہ بدعت کے قریب نہیں جاتے۔ جیسے گندی مکھی گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، اسی طرح بدعتی بھی جا کر بدعات کے اوپر ٹھہرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے کہ جو بندہ اپنے پیٹ سے ایجاد کر لے، اس پر اللہ کے قرآن سے دلیل کوئی نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی دلیل کوئی نہیں ہے، وہ کام اس نے اپنے پیٹ سے ایجاد کر لیا، اپنی من پسند مطابق اس نے وہ طریقہ ایجاد فرما لیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو 15 شعبان کی رات میں عبادت کی، نہ دن میں روزہ رکھا، نہ 15ویں شعبان کی رات میں 15 رکعتیں پڑھی، نہ 100 رکعتیں پڑھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو لیلۃ القدر کہا۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر بھی اعمال صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 736۔ اما جی عائشہ کہتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے جو سب سے پیارا مہینہ لگتا، روزہ رکھنے کے لیے جو سب سے پیارا مہینہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور پھر شعبان کے بعد نبی پاک علیہ السلام رمضان کے روزے رکھے کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا،
بعض لوگوں کی عادت ہے کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے روزہ رکھنے سے منع کیا، اور ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ بھی منع کیا کہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ مت رکھو۔ یہ کس کو منع ہے؟ جو رمضان کے استقبال کے ارادے میں رکھے، اور اگر کوئی سنت سمجھ کر شعبان میں دھڑا دھڑ روزے رکھے تو اسے ثواب حاصل ہوگا، جس طرح کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے بلکہ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔ تو شعبان کا پورا مہینہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو رمضان کے علاوہ لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ رمضان کے علاوہ اگر آدمی روزہ رکھے گا تو وہ لگاتار پورے ہفتے اور پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اعجاز اور انفرادیت حاصل ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے علاوہ لگاتار روزے نہیں رکھنے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اللہ اکبر، جب رمضان آتا ہے پہلا ہفتہ روزے دار کو روزہ رکھنا مصیبت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ رمضان کے روزوں کی تیاری کی ہی نہیں ہوتی۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے بندہ بدعات سے ہٹ کر شعبان میں زیادہ روزے رکھے تو رمضان آنے پر رمضان کے روزوں کے رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں، سنن نسائی میں حدیث نمبر 2357، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے تغفل الناس فیہ، کہ جس مہینے میں لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، یعنی شعبان کا مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے، اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کی طرف لوگوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میرے اعمال پہنچیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت طبرانی، ابن حبان اور بیہقی کے اندر، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس روایت میں الفاظ یہ ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر وقت اللہ کی نظر میں اور سماعت میں ہے اللہ کی مخلوق، لیکن بعض مواقع اسپیشل ہوتے ہیں، جوبلی ہوتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، الا لمشرک او مشاہد، سوائے مشرک اور کینہ پرور بندے کے۔ حسد کرنے والا، کینہ پروری کرنے والا اپنے ہی اعمال کا نقصان کرتا ہے، اور مشرک اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زیادہ روزے رکھیں، جہاں ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، وہیں باطنی طور پر بھی ہم اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی اور اخلاص کا اہتمام بھی ضرور کریں، کیونکہ لوگ ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن بھی دیکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی ظاہر سے دھوکہ دے سکتے ہیں، اور لیکن اللہ کو نہ اپنے ظاہر سے دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کو اپنے باطن سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جو ہمارے منہ پر ہے، جو نظر آ رہا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو ہمارے پیٹ میں ہے، ہمارے دل میں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار توحید پر رکھے اور توحید پر موت ہو، اللہ شرک سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف کینہ پروری سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے بھی اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو صاف اور ستھرا بنائے۔ اقول قولی ھذا